السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہی سوچتا رہتا ہے کہ فلاں حاکم ہوتا تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے، اور فلاں پارٹی ہوتی تو مسلمانوں کے مزے ہوتے۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ یہی سوچتے رہتے ہیں مسلمان، اگر فلاں حاکم ہوتا تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے، اگر فلاں کی حکومت ہوتی تو مسلمانوں کے مزے آ جاتے۔ ہر زمانے میں بیچارے یہ سوچ کر میں رائے دیتے ہیں انتخابات میں کہ شاید یہ مسلمانوں کے حق میں ہو، یہ مسلمانوں کے حق میں ہو۔ اغیار سے مسائل کی امید کرنا ایسا ہے جیسے کسی جانور سے اپنے کسی مسئلے کے حل کی امید کرنا۔ اغیار سے اپنے مسائل کے حل کی امید کرنا ایسا ہے جیسے کسی جانور سے اپنے مسائل کے حل کی امید کرنا۔ انہم اللہ کالانعام۔ وہ تو بات اصل یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا تھا، اور ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے تمام اغیار انہیں مسلمانوں کا خادم اور غلام بنایا تھا۔ یہ جزیہ غیروں سے لیا کرتے تھے، یہ جزیہ غیروں سے لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان جزیہ غیروں کو دے رہا ہے، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو بچایا تھا، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو بچایا تھا، اللہ نے زکوٰۃ کی رقم سے کہیں زیادہ ٹیکس ان پر مسلط کر دیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دعوت اللہ چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر تمہارے بدترین حاکم کو مسلط کریں گے۔ سیدھی سیدھی روایت کہ تم بلائی کو پڑھنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر بدترین حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ رہے بیچارے مسلمان وہ یوں کہہ کر اپنی کو تسلی کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم پر ایسے بدترین حاکم مسلط کیے گئے ہیں، حالانکہ اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے جیسے اعمال ایسے تمہارے اوپر حکم، تمہارے عمال تمہارے اعمال ہی تو ہیں۔ بلائی کو حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر بدترین حاکموں کو مسلط کیا جائے گا۔ یہ بیچارے یہ کہہ کر اپنا غصہ اتار لیتے ہیں کہ بھئی تعصب ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس سے مسلمانوں کے کاروبار، مسلمانوں کے کارخانے، مسلمانوں کا معاشی نظام متاثر ہے، غیروں کا معاشی نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی جو اسباب دیتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی ناکامی لے آتے ہیں، دو باتیں بتانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ کسی کا ہاتھ میں سبب آ جانے سے اس سبب سے نفع کے حاصل کرنے کا بندے کو اختیار نہیں مل جاتا، کسی سبب کے ہاتھ آ جانے سے بندے کو نفع کا اختیار نہیں مل جاتا، پکی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خوب بادشاہت دی، ہر چیز پر حکومت دی، ہر چیز پر اختیار دیا، لیکن ایک موقع پر آ کر ایک خیر کے ارادے میں سلیمان علیہ السلام ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے 100 بیویوں سے صحبت کرنے پر ایک بیوی کو حمل ٹھہرایا، اسے بھی ضائع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم خیر کے ارادے میں بھی اللہ کو ساتھ لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو محض دینی کام تھا، محض دینی کام تھا۔ لوگ دنیا کے کام کے بارے میں یوں کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے، وہاں محض دینی کام تھا کہ میں اللہ کے راستے کے 100 مجاہد
اپنی اولاد میں سے تیار کروں، محض دین کا جذبہ، محض دین کا جذبہ۔ ہمارے تو دینی جذبات پر بھی دنیا کے جذباتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بتاؤں وہ غلاف کیا ہے، وہ کور کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے دکان دے دے، پھر میں دکان سے پیسہ کماؤں گا، پھر وہ پیسہ میں تیرے دین پر لگاؤں گا۔ یہ آپ چیزیں یہ کہیں کہ بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، پھر میں آپ کا یہ کام کروں گا، تو وہ آدمی اسی بات سن کر ہی ناراض ہو جائے گا کہ آپ اپنے کام کے لیے مجھ سے کام کرا رہے ہیں، مجھے میرے کام کا لالچ دے کر اور مجھے نفع کی امید دلا کر۔ دنیا والے اس بات کو پسند نہیں کرتے، دنیا والے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے، اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے۔ یوں کہہ کر تم تجارت میں پڑ جاؤ کہ میں کما کر دین پر خرچ کروں گا۔ جس طرح اللہ مستغنی ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اسباب اور تجارت میں یہ خیال کیا ہوا ہے، اے اللہ دکان دے دے، پھر دکان سے کما کر تیزی پر خرچ کروں گا۔ دیکھو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ۔ یوں کہہ کر اللہ سے اسباب مانگتے ہیں کہ ہم ان اسباب سے کما کر تیری پر خرچ کریں گے، اسباب سے کما کر تیری پر خرچ کریں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اللہ جب انہیں اپنے فضل دیتے ہیں تو پھر یہ اب مال آئے گا تو مال کے ساتھ مال کے تقاضے آئیں گے، مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی، مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی۔ پھر یہ کہے گا کہ بھئی اس وقت یہ تقاضا ہے، میں مال خرچ نہیں کر سکتا، اس وقت یہ تقاضا ہے۔ صحابہ نے یہ بھی سنا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک جوڑا صبح کو پہنیں گے، ایک شام کو، ایک پیالہ کھانے کا صبح آئے گا تیار، ایک شام کو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمانہ کب آئے گا، یہ زمانہ کب آئے گا، جلدی سے آ جاوے، یہ زمانہ جلدی سے آ جاوے تاکہ ہم دین کے تقاضوں کے لیے فارغ ہو جائیں۔ کپڑے بنانے کا فکر ہوگا نہ کھانا بنانے کا فکر ہوگا، ایک پیالہ صبح کو کھانے کا تیار، ایک شام کو، اور ایک جوڑا صبح کو بدلیں گے، ایک شام کو۔ اتنے کپڑے ہوں گے تو پھر کیا ضرورت کمانے کی، سب کے بدن ڈھانکنے کا کپڑا ہے، اور صبح شام کھانا تیار، ایک پیالہ صبح شام کو، تو پھر کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ صحابہ نے کہا اصل زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا تم آج اس فقر میں اس زمانے کے غنا سے زیادہ بہتر ہو، تم آج اس فقر میں غنا کے زمانے سے زیادہ بہتر ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ کو دنیا کی مشغولی سے ڈرایا تھا، صحابہ کو دنیا کی مشغولی سے ڈرایا تھا کہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر دنیا کھول دی جاوے، اور جس طرح پچھلے لوگ دنیا میں لگ کر دین سے غافل ہو کر ہلاک ہو گئے، یہ دنیا بھی تمہیں غافل کر کے ہلاک کر دے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی پھر تمہارے لیے سہولتیں ہو جائیں گی اور پھر تمہیں دین کا کام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ لوگ بجائے اللہ سے حاجت مانگنے کے سبب مانگتے ہیں، جب سبب مل جاتا ہے پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کا ہونا
اللہ نے اس کام کا ہونا طے کر دیا. کیسی عجیب بات ہے. بیماری آئی, اللہ سے دوا مانگ رہا, اے اللہ ڈاکٹر مل جاوے. ڈاکٹر مل گیا, اے اللہ یہ دوا مل جاوے. ارے تو اللہ سے دوا کیوں مانگ رہا؟ اللہ سے شفا کیوں نہیں مانگتا؟ دوا استعمال کی چیز ہے اور شفا مانگنے کی چیز ہے, مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ دوا کے ذریعے شفا مانگتے ہیں. وکیل کے ذریعے مقدمے میں کامیابی مانگتے ہیں, اے اللہ اس وکیل کے ذریعے تو کامیاب کر ہی دے, 2 وکیل بدل چکا. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ہم جن اسباب کی بیڑیاں پڑے ہوئے ہیں نا, اس میں ہم غیبی نظام کی برکتیں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے ایسی قوت دی اور ایسی اعلیٰ نسل کی بیویاں دیں تو سلیمان علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ اپنی ہی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کے لیے تیار کیے جائیں. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سبب دے دیں گے مگر سبب دے کر ناکام کر دیں گے, سبب دے کر بھی ناکام کر دیں گے. یہ بتانے کے لیے کہ اختیار ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں گیا. یہ نہیں کہ اگر تمہیں سبب مل گیا تو تمہیں اختیار مل گیا. صحبت کی 100 بیویوں سے. فرشتے نے کہا پہلے آ کر کہ انشاءاللہ کہہ دو, لیکن اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ کی ذات سے ہونے کو کہنا بھول گئے. اللہ کی ذات سے ہونا کہنا بھول گئے. اپنی قوت صلاحیت پر آدمی کو جب اعتماد ہو جاتا ہے نا تو پھر شکلیں اور اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں. صبح صحبت کی ایک کو حمل ٹھہرا, ایک کو حمل ٹھہرا, 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا. پہلے تو یہ بات دکھلا دی. پھر یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ چلو ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے, ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے. کیا اگر تمہیں 1% کامیابی ملے تو اسے بھی اللہ رب العزت ناکامی میں تبدیل کر دیں. وہ حمل بھی ساقط ہو گیا, وہ حمل بھی گر گیا. دایا نے لا کر وہ جسم کا ٹکڑا, جسم کا لوتھڑا وہ لا کر ڈالا کرسی پر کہ یہ ایک حمل وزن ضائع ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے, انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام استعداد اور قوتوں کا اور اپنے تمام مادی اسباب کا سب کہیں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں. یہ ہے انشاءاللہ کا تقاضا, لیکن وہ کہنا بھول گئے. آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے. یہ سی بات ہے. خوب سمجھنا چاہیے کہ 2 راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے. ایک راستہ کائنات کے ذریعے, ایک راستہ احکام کے ذریعے. احکام کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اعمال کہتے ہیں, دین کہتے ہیں. کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں. کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا کہ عمل کی قوت, عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو جب ظاہر ہوگی جب تم اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو. اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو. اسباب کتنے بھی ناکارہ اور اسباب کتنے بھی کم ہوں, جب تم عمل پیش کرو اللہ کے سامنے تو سبب کا ذکر نہ کرو, کیونکہ سبب غیر یقینی, اعمال یقینی. سبب بالکل غیر یقینی, اعمال
بالکل یقینی. دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے. اعمال بالکل یقینی ہیں، اسباب بالکل غیر یقینی ہیں. ہمیں دیکھو جتنا سب پر یقین ہوتا ہے نا، اتنا ہی ہماری دعاؤں میں اسباب دخیل ہوتے ہیں. جتنا سب پر یقین ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اسباب داخل ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.